نکلنے تھے نکل چکے ہیں، اور جبکہ قرآن و سنت اس کی تردید کر رہی ہے۔ تو قرآن مجید کی کسی آیت کی تفصیل کی ضرورت ہو تو وہ قرآن مجید کی دوسری آیت ساتھ ملانے سے پوری ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ حدیث ملانے سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو سورۃ الانبیاء میں ہے یاجوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ تو یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ بالکل قریب آ جائے گا، تو اچانک یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا۔ تو یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ تو سورہ کہف اور سورہ انبیاء دونوں کی آیات کو ملانے سے واضح ہے کہ اس دیوار کی زمین کے برابر ہونے اور یاجوج ماجوج کے موجے مارتے ہوئے نکلنے کا وقت ایک ہی ہے، پھر نفخ صور، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور قیامت بالکل قریب ہوگی۔ برہان۔ اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی موجود ہے کہ دجال کے نکلنے اور مسیح علیہ السلام کے زمین پر نازل ہونے کے بعد ہوگا۔ تو نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک لمبی حدیث، اس میں دجال کے نکلنے، فتنہ و فساد پھیلانے، مسیح علیہ السلام کے نازل ہو کر قتل کرنے کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اس طرح مصروف ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمائے گا کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں کہ کسی میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں، تو میرے بندوں کو طور کی طرف لے جا کر محفوظ کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور ان کے پہلے لوگ جو ہیں وہ تبریہ جھیل پر پہنچیں گے، تو اس میں جو بھی پانی ہے پی جائیں گے، اور ان کے آخری لوگ گزریں گے اور کہیں گے کہ یہ کبھی ضرور پانی رہا ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور رہیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک کے نزدیک بیل کا سراج تمہارے نزدیک 100 دینار یعنی 300 گرام سونے سے بہتر ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈال دے گا، تو وہ سب ایک شخص کی موت کی طرح ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے، تو زمین پر ایک بالش جگہ بھی نہیں پائیں گے جسے ان کی سڑاند نے اور گندگی نے نہ بھر رکھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جو اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ کوئی مکان یا خیمہ اس کے بغیر نہیں رہے گا، چنانچہ وہ بارش زمین کو دھو دے گی یہاں تک کہ اسے آئینے کی طرح صاف کر دے گی، اور پھر زمین کو حکم ہوگا پھل اگا اور اپنی برکت واپس لا۔ تو ان دنوں ایک جماعت انار کا ایک حصہ کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی، اور دودھ والے جانوروں میں برکت دی جائے گی یہاں تک کہ دودھ والی اونٹنی لوگوں کی کئی جماعتوں کو کافی ہوگی، اور دودھ والی گائے لوگوں کے ایک قبیلے کو کافی ہوگی، اور دودھ والی بکری لوگوں کے خاندان کو کافی ہوگی۔ تو اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک طیب ہوا بھیجے گا جو ان کی بغلوں کے نیچے اثر کرے گی، اور ہر مومن اور ہر مسلم کی روح قبض کر لے گی، اور بدترین لوگ رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح ایک دوسرے سے جنسی ملاپ کریں گے، تو ان پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ مسلم میں الفتن ذکر ہے دجال کا 2937 نمبر پر۔ تو یہاں پر جو ہے نا ذوالقرنین کی دیوار کا زمین کے برابر ہو چکا ہونا، یاجوج ماجوج کا روسی چینے یا تاتاری ہونا، اور ان کے خروج کا واقعہ ہو چکا ہونا غلط ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ قرآن مجید اور صحیح حدیث کے خلاف جو بات بھی ہے وہ بالکل جھوٹی ہے، باطل ہے، رد ہے، وہ بات کہنے والا کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو۔ جس پر مہر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول فعل کی لگی ہوگی، وہی بات جو ہے نا ہمارے لیے دین ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی ہمارے لیے دین نہیں ہے۔ بائبل میں موجود ہو چاہے کہیں بھی موجود ہو، بائبل کے محفوظ رہنے اور اس میں تبدیلی کی جو شہادت ہے وہ خود قرآن نے دی ہے، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو کئی عبارتیں ایسی موجود ہیں کہ یہودی یا عیسائی نے عام مجمع میں پڑھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ لوط اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام پر تہمتوں کے جو طوفان والی عبارتیں ہیں،
تو امت کا اتفاق ہے کہ اہل کتاب کی کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو وہ جھوٹ ہے، اور اگر نہ خلاف ہو نہ موافق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں نہ سچا کو، یہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، کہ نہ جھوٹا کہو۔ تو یہ تفسیر جو ہے نا اسرائیلی روایات جو ہیں وہ قرآن مجید اور صحیح حدیث کے خلاف ہیں، اس لیے بے بنیاد اور باطل ہیں کہ وہ جو ہیں وہ یاجوج ماجوج تاتاری تھے اور فلان تھے اور وہ نکل چکے ہیں اور وہ دیوار جو ہے وہ برابر ہو چکی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یاجوج اور ماجوج جو ہے عجمی نام ہے، عجمہ اور تانیث جو ہے نا اس کی وجہ سے غیر منصرف ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں عربی مانا جائے تو یاجوج جو ہے وہ بروزن یفعولن اور مثلا یربوعن، اور ماجوج جو ہے وہ مفعولن معقولن ہوگا۔ تو ماخذ کیا ہوگا ان کا؟ اجو یا اجو، اج ظلیم۔ بہرحال یاجوج ماجوج علیہ السلام جو ہیں وہ آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، صحیحین میں ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آدم، وہ عرض کریں گے لبیک و سعدیک، اور ہر خیر تیرے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آگ والی جماعت کو نکالو، وہ عرض کریں گے، اور آگ والی جماعت کیا فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ وہ وقت ہوگا کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا، حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ راوی نے کہا تو یہ بات ان پر بہت شاق گزری، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں وہ ایک آدمی کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ کہ یاجوج ماجوج میں سے 1000 اور تم میں سے ایک آدمی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بخاری میں 6530 نمبر پر ہے، اور مسلم میں 222 نمبر پر ہے۔ تو یہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور اس حقیقت پر بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یورپی اقوام نے زمین کا جو ہے وہ ہر کونا چھان مارا ہے، لیکن انہیں جو ہے وہ یاجوج ماجوج نہیں ملے، تو مگر انہیں تو وہ نہ پہاڑوں جیسی بلند لوہے اور تانبے کی کوئی دیوار نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسے مخفی رکھنا ہے کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ میدان طیہ میں 40 سال تک چند میل کے دائرے میں گھومتے رہے، نہ وہ اس دائرے سے نکل سکے اور نہ کسی اور کو ان کا پتہ چل سکا، ورنہ وہ انہیں نکلنے کا راستہ بتا کر وہاں سے نکال لیتا۔ تو ایمان ہو تو دیوار، یاجوج ماجوج، نزول مسیح اور دجال اور دابۃ الارض سب پر یقین آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، وہ دیوار، یاجوج ماجوج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکلنا، ٹھیک ہے، دجال کا نکلنا، دابۃ الارض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دجال سے لڑائی، اور قیامت کن پر قائم ہوگی؟ بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا جو ہے وہ بھی ثابت ہے، اور یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اللہ تعالیٰ، یہ بھی احادیث میں آ گیا ہے۔ اونچی جگہ سے وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور پہلے لوگ تبریہ جھیل پر پہنچیں گے، تو جو پانی ہے وہ پی جائیں گے، پھر آخری لوگ گزریں گے، وہ بھی کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اور ان کے ساتھی وہ قید میں رہیں گے، تو بیل کا جو سر ہوگا ان کو 100 دینار جو ہے وہ اس سے بہتر ہوگا، پھر وہ دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جنہوں نے ان کو جو ہے وہ قید کیا ہوگا ان کے گردنوں میں کیڑے ڈال دے گا، اور وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تو وہ زمین جو ہے وہ ان جو ہلاک ہوئے ہوئے ہیں ان کی بدبو سے بھر جائے گا۔ پھر خیمے آئیں گے، پرندے آئیں گے، تو وہ انہیں اٹھا کر پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو یہ سب جو ہے وہ قرب قیامت میں ہوگا، ابھی ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فتنے کے باب میں محدثین یہ احادیث لے کر آئے ہیں، اور آگے بھی یاجوج ماجوج کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روز قیامت 1000 میں سے 999 لوگوں کو آگ میں سے نکال لے گا۔ 1000 میں سے 999 جو ہیں وہ آگ میں جائیں گے، ایک انسان جو ہے وہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ تو
लोगों ने पूछा, सहाबा ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में वो आदमी कौन होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज में से 1000 और तुम में से एक आदमी होगा। तो ये एक अलहदा से कौम है। इनकी शक्ल सूरत कद वगैरह के मुतालिक अजीब व गरीब अकवाल जो है ना लिखे हैं, तो उनमें से कोई भी कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। हमने इतने पर ईमान लाना है जितने को कुरान ने बयान कर दिया है। तो क़ालू या ज़ल क़रनैनि इन्न यअजूज व मअजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्दि फ़हल नजअलु लका खर्जन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी खैरुन फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा। तो वो कहेंगे, उन्होंने कहा कि ए ज़ुल्करनैन, याजूज, बेशक याजूज और माजूज इस सरजमीन में फिसाद करने वाले हैं, तो क्या हम तेरे लिए कुछ आमदनी तय कर दें कि तू जो है वो तजअला, तू बना दे, बैनना, हमारे दरमियान, व बैनहुम, और उनके दरमियान, सद्दा, एक दीवार। काला, उसने कहा कि माँ मक्कन्नी फ़ीही और रब्बी, मेरे रब ने इक़्तिदार बख्शा है मुझे जिस चीज़ पे, खैरुन, वो बेहतर हैं, फ़अईनूनी, तुम मदद करो मेरी, बिकुव्वतिन, कुव्वत यानी ताकत के साथ, अजअल के मैं बना दूँ, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, व बैनहुम, और उनके दरमियान, रदमा, एक मोटी दीवार। तो जब वो करीब ना थे कि कोई बात समझें, तो ज़ुल्करनैन से, यानी वो कोई बात समझने वाली कौम नहीं थी जो थी ना, जहाँ ज़ुल्करनैन जो हैं वो पहुँचे थे, तो उन्होंने फिर कैसे गुफ्तगू की? तो ये इशारों की ज़ुबान में होगी, जो कि बैनुल अक़वामी ज़ुबान है। या अल्लाह ताला ने उनको ज़ुबान समझा दी होगी, जैसे अल्लाह ताला ने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोली सिखा दी थी। तो वो ज़ुल्करनैन जो थे पैगंबर थे। और इस कौम और याजूज माजूज के दरमियान दो पहाड़ थे, जिनके दरमियान एक दुर्रा था, जहाँ से आकर वो लोग मार कूट करके, लूट मार करके चले जाते थे। तो दो पहाड़ों के दरमियान उनके बराबर एक बुलंद दीवार जो है ना, वो कोई उलुल आज़म बादशाह ही बना सकता था, जिसके पास हर किस्म के वसाइल हों। कोई कौम कितनी भी मालदार हो, ये कौम ये काम जो है वो नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने अखराजात भी अदा करने की पेशकश की। तो याजूज माजूज के दरमियान रुकावट बनने वाली दीवार जो है वो बनाने की दरख्वास्त, जो पहाड़ों की तरह उनका रास्ता रोक सके। तो ये ज़ुल्करनैन जो थे बादशाह थे, सॉरी नबी नहीं थे। और ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो कुछ मेरी दस्तरस में दिया वो कहीं बेहतर है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें इक़्तिदार दिया था। इक़्तिदार वाले इंसान के पास दौलत होती है। तो उन्होंने कहा था कि मुझे क़ुव्वत चाहिए, यानी मज़दूर, मेहनत, तो वो मेरे साथ काम करो ताकि मैं मोटी दीवार बना दूँ। तो वो फ़राग़ दिल थे, ठीक है, सख़ी थे, और उनको दुश्मन से महफूज रखने के लिए दिफा का इल्म भी आता था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी मलका सबा को हदिये में भेजने पर ऐसे ही जवाब दिया था कि जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया वो उससे बेहतर है जो अल्लाह ने तुम्हें दिया, सूरतुल नमल में। तो रियाया की ज़िंदगी के एक एक लम्हे तक पे ये जो टैक्स लगा देते हैं जमहूरी हुक्मरान, तो मलूकियत को ये लोग गाली देते हैं, हालांकि अल्लाह की रहमत, ये जो मलकी बादशाहत वाला निज़ाम है ना, इसको अल्लाह ने रहमत करार दिया है, तो उन्हें सबक हासिल करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरी मदद करो ताकि मैं, रदमा का मतलब होता है खाली जगह को पत्थरों से पुर कर दूं, और पत्थरों की बनी हुई मोटी दीवार से। बाकी इंशाअल्लाह ताला कल, बशर्ते ये कि ज़िंदगी और सेहत, अल्लाह ताला हमें और आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। कोई गलती हो गई तो अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी के तलबगार हैं। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।